اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کی بے توقیری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے بادشاہ کی بے توقیری کی اللہ بھی اسے ذلیل کرے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے حاکم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے حاکم کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ فوائد و مسائل۔ امیر یا حاکم سے مراد اپنے وقت کا مسلم حکمران، کسی صوبے کا گورنر، وزیر اعلیٰ اور کسی علاقے کا افسر مجاز ہے۔ ان کی اطاعت جب تک اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو ضروری ہے، اور ان کی نافرمانی سخت گناہ، کیونکہ نظم ملت بہت ہی ضروری ہے اور وہ اسی طرح قائم رہ سکتا ہے۔ بادشاہ کی بے توقیری اور اہانت سے مراد ان کی حکم عدولی اور عدم اطاعت ہے۔ اس سے حکمرانوں کا وقار اور ان کی تمکنت و جلال متاثر ہوتا ہے، جبکہ امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کا رعب و دبدبہ قائم رہے، تاکہ جرائم پیشہ اور قانون شکن عناصر کو اپنی مذموم کارروائیوں کی جسارت نہ ہو۔ بہرحال ملکی مفاد اور مصلحت عامہ کی وجہ سے مسلمانوں کو یہی تاکید کی گئی ہے کہ جب تک حکمرانوں سے کفر صریح کا ارتکاب نہ ہو اور جب تک وہ نماز اور دیگر شعائر دین کو قائم رکھیں، اس وقت تک ان کی اطاعت کرو، چاہے وہ عدل و انصاف کے قیام اور عوام کے دیگر حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے ہی ہوں۔ اسلام میں حزب اختلاف کا رول بھی مختلف ہے۔ ایسی حزب اختلاف جس کا کام ہی ہر وقت حکومت پر تنقید اور اس کے خلاف لوگوں کو خروج و بغاوت پر آمادہ کرنا ہے، تاکہ وہ حکومت ناکام اور لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے اور پھر وہ خود اس کی جگہ اقتدار پر فائز ہو جائے۔ اسلام میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کا یہ تصور نہیں ہے۔ سب ایک ہی امت ہیں اور ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جن کے مفادات اور مقاصد بھی ایک ہیں، اور حکمرانوں کی کوتاہیوں کے باوجود عوام کو ان کے خلاف خروج و بغاوت پر آمادہ کرنا جرم ہے۔ ان کی کوتاہیوں کو برداشت کرنے کی تاکید میں بھی یہی حکمت ہے، تاکہ ایک حکمران کو حکومت کرنے کا زیادہ سے زیادہ وقت ملے کہ اسی میں عوام کا بھی مفاد ہے اور ملک کا استحکام بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ فوائد و مسائل۔ طلب امارت کا مطلب ہے کہ اس کا طالب دنیا میں بڑائی کو پسند کرتا ہے، اور بڑائی پسندوں کا رویہ ہی زمین میں فساد کا باعث بھی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ عہدہ و منصب کی خواہش اور اس کے لیے سعی و کوشش کا انجام بالعموم برا ہی ہوتا ہے۔ حسن انجام اور عافیت اسی میں ہے کہ انسان حکومتی مناصب سے کنارہ کش رہے۔ ان آیات اور احادیث کو پڑھ کے، سن کے، سمجھ کے جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت وقت بادشاہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو، عمران خان یا کوئی بھی XYZ، ان کی اطاعت کرنا فرض ہے ہم پر، اور جو وہ کر رہے ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ نے ان پر ڈالی ہیں، وہ اسی حساب سے دیندار ہوں گے آخرت میں۔ اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نواز شریف پہ کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی عمران خان کو برا بھلا بول رہا ہے، کوئی بلاول بھٹو کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ہمارا دین تو یہ سب نہیں سکھاتا۔ اپنے نبی کی سیرت کو غور سے پڑھو اور سنو تو صحیح۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو اور ان کی سیرت پر عمل کریں تو یہ سب نہ ہو ہمارے ساتھ جو آج ہو رہا ہے۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اپنی اور اپنے ملک کی حالت پر۔ اگر آپ کو بھی میری طرح کوئی بات سمجھ میں آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔